کون شخص ہوگا جس کو حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو؟ جو فل یفرحو کا حکم ہے اس میں فرحت کو عام رکھا گیا ہے. اب وہ فرحت کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ ہر شخص کے ذوق پہ چھوڑ دیا گیا ہے. کوئی روزہ رکھ کے فرحت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کھانا بانٹ کے فرحت کا اظہار کرتا ہے، کوئی خشک راشن دینا چاہتا ہے، کچھ لباس بانٹتا ہے برہنہ بدن کو، غربا کو، کوئی چراغاں کرتا ہے، کوئی محفل کا انعقاد کرتا ہے، کوئی عقیدتوں کے رنگ میں ڈھل کے ذوق و شوق سے نعرے لگاتا ہے. ہر شخص کا اظہار فرحت کا سلیقہ اور اس کا جبلی، طبی اور فطری رجحان اور ذوق الگ الگ ہے. آپ غربا و مساکین کو راشن بانٹیں، آپ اللہ کے حضور شکر کے سجدے کریں، سب مروج ہے. اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے مجمع صحاب میں مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور وہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے. حجرہ انور سے نکلے اور ان سے پوچھا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و مننا علینا بک. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ سے ہمیں نوازا. آپ جو مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ہم رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں محمد عربی عطا فرما دیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ اکبر، یہ اس کا کرم ہے. نبیوں نے آرزویں کی ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 پیغمبروں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی. اللہم اجعلنی من امت احمد. 12 پیغمبروں نے آرزویں کی. زمانہ منتظر تھا، دنیا انتظار کر رہی تھی. عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیاں آنکھوں میں اشکوں کے کشکول سجائے دست بدعا تھی کہ مالک وہ مسیحا کب آئے گا. اللہ اکبر. بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی سسکیاں اور آہیں جب عرش معلیٰ سے ٹکرائیں، اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا. بس صد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. محمد عربی تشریف لے آئے تو ہم نے تو کوئی انتظار کی گھات میں بیٹھ کے مدتیں نہیں کاٹی، وقت نہیں گزارا. اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں حضور کی امت میں ہونے کا اعزاز نصیب کر لیا. اس پر شکرانہ بنتا ہے اور صحابہ اس شکرانے کی مجلس کو برپا کیے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے جب ایک کونے میں مجلس برپا ہوگی تو اس کے لیے نہ اشتہار کی ضرورت ہوگی، نہ اعلان کی ضرورت ہوگی، نہ شیرینی کی ضرورت ہوگی، نہ چاندنیاں بچھائی جائیں گی. ابھی اختتام ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا تو 10 آدمی کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں تو ختم، محفل ہو گئی. لیکن اب آپ نے اگر کوئی 200 آدمیوں کو بلانا ہے، 600 لوگوں کو بلانا ہے، 1000 کا اجتماع کرنا ہے تو پھر یہ اس حجم کا تقاضا ہے کہ آپ اشتہار بنوا رہے ہیں. اس بڑے اجتماع کی اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے لیے چاندنیاں بچھا رہے ہیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہیں. تو اصل روح کیا ہے کہ آپ ذکر کی مجلس کو برپا کرنا چاہتے ہیں. اگر گھر میں آپ بچوں میں بیٹھ کے برپا کر لیں گے تو آپ کو کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہوگی. وہی چادر بچھائیں گے یا مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اطراف میں بچے بیٹھ جائیں گے، حضور کا ذکر ہو جائے گا. نہ کسی خطیب کی ضرورت، نہ کسی قاری اور نہ کسی نعت خوان کی ضرورت. لیکن اگر زیادہ لوگوں کا ہجوم ہے تو یہ سارے تقاضے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم آداب کو اور جو اصل روح ہے اس روح کے تقاضوں کو ضائع نہ ہونے دیں تو پھر خواہ انگلی بھی نہیں اٹھتی. جب یہ مشن کی بجائے معاش بن جائے، یہ کاروبار بن جائے تو پھر اس کے بعد اس پہ انگلی اٹھتی ہے. میرا نہیں خیال کہ جس کے سینے میں ایمان کی رمق موجود ہے اس کو حضور کے ذکر پہ کوئی اعتراض ہو، اور جس کو حضور کے ذکر پہ اعتراض ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. اعتراض کس پہ ہوتا ہے؟ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی. اللہ اکبر. ہاں اگر اس کو بہانہ بنا کے اصل کو روکنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک دوسری چیز ہے. اگر مرور زمانہ کے ساتھ کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، معاش بن گیا ہے یہ مقدس مشن، تو پھر ہمیں تنقیح کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے. وہ اگر ہم کریں گے تو پھر ایک خوبصورت شکل نکلے گی. اور الحمدللہ ادارت المصطفیٰ نے اس کی شعوری کوشش کی اور جس کا نتیجہ پایا. ایسے لوگ جو معترض ہیں وہ ہماری مجالس کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر یہ مجلس میلاد ہے تو ہمیں کوئی اعتراض اس پہ نہیں ہے. ہم تو آرزو کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. لیکن وہاں عملاً چراغاں ہوا اور اللہ کے محبوب خود اس مجلس نور میں تشریف فرما ہوئے. صحابہ کو مجلس سجائے ہوئے دیکھا تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے، یہ مجلس کس مقصد کے لیے برپا کیے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے.
انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومنّ علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ جو مل گئے، آپ کی تشریف آوری، آپ کا ہمیں میسر آ جانا، مل جانا، یہ ہماری سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے۔ اس پر ہم اللہ کے شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے۔ آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ آج رات کا ایک پہر بیت گیا ہے اور بلکہ رات نصف سے آگے کا سفر طے کر رہی اور آپ ابھی تک بیٹھے ہیں، تو آپ کے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے؟ تو آپ برجستہ یہی کہیں گے حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب آپ یہ بات کہیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اب حضور نے صحابہ سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام کیا اس کا شکرانہ ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم اسی لیے بیٹھے۔ تو فرمایا تم اس پہ قسم دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس پر حلف دے سکتے۔ اور یہ بات صرف بات کی حد تک نہیں تھی، اللہ کے محبوب نے باقاعدہ ان سے حلف لیا، اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ عمومی طور پہ ایسے امور پر نہ کوئی حلف لیتا ہے اور نہ کوئی حلف دیتا ہے، لیکن مجمع اصحاب سے حضور نے باقاعدہ حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف پیش کیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو وہ تو غلام تھے، مجال دم زدن نہیں تھا، لیکن دل میں ایک سوال تو بڑھ رہا تھا کہ یہ موقع محل حلف کا نہیں، حضور نے ہم سے قسم کیوں لی؟ تو حضور نے جب ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے استجاب کی کیفیت کو دیکھا تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا صحابہ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تم سے قسم کیوں لی، تم سے حلف کیوں لیا؟ تو سنو، تم یہاں مجلس برپا کیے ہوئے تھے، میں حجرے میں موجود تھا، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے آ کے مجھے کہا محبوب آپ یہاں جلوہ فراز ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ ملائے اعلیٰ میں ناز فرما رہا ہے، اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے آپ کی اس مجلس پر۔ اللہ اکبر۔ عالی مرتبت سامعین، میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا، تو اس بات پر اللہ عالم بالا میں فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کے آنے پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کتنے قدر شناس نکلے کہ میں ایک نعمت دی اور اس نعمت کے شکرانے کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کا حق ادا کرنے کی بات ہے تو ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک شب کی محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ۔ ان کے آنے سے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں خود شناسی کا نور بھی نصیب ہوا تو حضور کی دہلیز سے نصیب۔ اگر ان کی دہلیز نصیب نہ ہوتی تو انسانیت کا بھٹکا ہوا یہ قافلہ آج کس گڑھے میں اور کس جو ہے وہ کنویں کے اندر ظلمت کدے کے اندر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ نہیں تو دیکھ لو جو انسان اپنے آپ سے بھی آگاہ نہ ہو، مجھے بتاؤ خدا شناسی کا نور اس کو کیسے ملے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ بن سکے، جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، جس کو خود آگہی کا نور بھی میسر نہیں، جس کو خود شناسی کا اجالا بھی نصیب نہیں تو دیکھیے انسان اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، مسجود الملائکہ ہے، لیکن وہ پتھر کے آگے، درختوں کے آگے، حشرات الارض کے آگے، اجرام فلکیہ کے آگے، نباتات، بہائم اور چوپایوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔
اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں تو مقصود کائنات ہوں، کائنات کا چرخ تو میرے گرد گھوم رہا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، لیکن یہ انسان کبھی مٹی کے بنے معدنوں کو اپنا معبود مانتا ہے، کبھی لکڑی کے اوثان کو خدا مانتا ہے، کبھی پتھر کے اصنام کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ اسے یہ بھی آگہی نہیں کہ میں کون ہوں، اپنے آپ سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جس نے آ کے انسان کو بتایا تو ان کا ساجد کیسے بنا پھرتا ہے، تو مسجود ملائک ہے اور تو ان کو اپنا خدا مان رہا ہے، کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے، اور تو ان کو جن کی پوجا پاٹ کر رہا ہے یہ تیری ضرورت، خدمت اور نوکری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور سورج بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، کوئی کہہ دے تو میں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اور درخت آ کے قدموں میں سلامیاں دیتے ہیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اب حضرت انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا وہ تو میرے نوکر نکلے، میری دہلیز کے فقیر نکلے۔ اب اسے اپنے آپ سے ملاقات ہونے لگی، اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، وہ انسان جو درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو پوچھتا تھا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند روح کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اب کبھی اقبال کے لہجے میں بولتا ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا۔ یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کے آگے جو ہے وہ اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر، اسی انسان کی کہانی سنا رہا ہوں جو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کینچوا لگایا جاتا تھا اس کو اپنا معبود مانتا تھا، جو سانپوں کی پرستش کرتا تھا، جو درختوں کو پوجتا تھا، جو جڑی بوٹیوں کو خدا مانتا تھا۔ اب وہ انسان، اس کو سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کو خودی کا درس کیا جا رہا ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، اللہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو حضرت کی انسان کی آنکھیں کھلی ہیں تو حضور کی چوکھٹ پہ آ کے کھلی، اور اگر یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی اندھیرے میں ہوتا۔ نہیں تو آپ اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں، علم کی وسعت اور ڈگریوں کی کثرت کے باوجود بھی شعور کی یہ آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ اپنی ہمسائیگی میں جا کے ڈھونڈ لیں، PhD ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جو پتھر کا مادو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے وہ اس کو اپنی ضرورتیں اس کے حضور پیش کر رہا ہے۔ MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس کی طبع میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے کہ اس کو تعفن محسوس ہو۔ اور دوسری جانب میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو اس نے پانی کو ضرورت سے زیادہ کھول رکھا تھا، تو جھڑکنے کے لہجے میں نے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ جناب میں سکول جا رہا تھا اور گلی میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ پڑ گئے، میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ 7 سال کا بچہ جو دوسری یا تیسری کلاس کا طالب علم ہو،
درس نظامی بھی نہیں پڑھا کہ نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام جانتا ہو. یہ دوسرے سال کا بچہ اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا. سوچ میں ڈوب گیا. اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں, اور یہ ہے بچہ لیکن گٹی میں ماں نے پیار حضور کا دیا تھا. اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے, اس کے اندر تک اتر گیا ہے. لہذا اگر اس کے پانچے پر وہ پیشاب کے چھینٹے بھی پڑے ہیں تو اس کو وہ بھی گوارا نہیں ہے. تو مجھے پھر کہنے دیجئے کہ زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے اور اندر کی ساری روشنیاں اگر پھوٹتی ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے پھوٹتی, اور اگر یہ در نہیں ملتا, یہ چوکھٹ نہیں ملتی, تو انسانیت آج بھی اندھیرے میں رہتی. سید سلیمی گیلانی کا ایک شعر ہے, ذرا شعر کا حسن دیکھیے. آج کل تو ہمارا نعتی ادب بھی پامال ہو گیا ہے. بٹن تھاں کر دے تے بٹن تاں کر دے تے نکی جی ہاں کر دے, یہ کیا بازاری لفظ مندرج ہیں نعت میں. لیکن ذرا نعت کا حسن دیکھیے, شعر کا جمال دیکھیے اور اس کی معنویت پہ غور کریے, اور میری ساری گفتگو جو ابھی تک کر چکا ہوں اس کے خلاصے کے طور پہ اس کو سمجھیے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی. تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں, تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا, میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں. زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے حضرت انسان کو ملے ہیں تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب. اور یہ در اگر نہ ملتا تو انسانیت کا بھٹکا ہوا بہکا ہوا قافلہ آج کس گڑھے میں گرا ہوا ہوتا. تم تو ایک میلاد منانے کی بات کرتے ہو, ساری زندگی قدموں میں وار دیں حق کے شکر پھر بھی ادا. لوگ کہتے ہیں لکھا کہاں ہے, میں نے کہا لکھے کی بات کرتے ہو, کیا محبوب کا ذکر اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت. اگر بلبل پوچھے کہ یہ پھول, کوئی بلبل سے پوچھے یہ پھول سے محبت کہاں لکھی ہے, کوئی پروانے سے پوچھے یہ شمع سے پیار کہاں لکھا ہے, تو میاں وہ کیا جواب دے گا. حضور سے محبت, حضور کے ذکر میں جو تازگی, فرحت اور روح کا قرار ہمیں نصیب ہوتا ہے, یہ تو محبت کا تقاضا ہے. آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع. امام شافعی بولے میرے ممدو نعمان کا تذکرہ کرو, ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں سے رگڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ. شعر کا حسن دیکھیے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ, فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے قرار ہے, ہمارے لیے تسکین قلب ہے. شیخ محمد بن مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے, دل کو تسکین نہ پہنچے. تو میں اور آپ اس قرار جاں کے لیے, اس تسکین قلب کے لیے آج اپنے آپ کو رات کے اس پہر بھی بٹھائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے تو انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ آج کہاں لڑک کے کہاں گرا ہوا ہوتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن نے بتایا ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى, جب کسی کو یہ پتہ چلتا کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا اس معاشرت کے اندر, یا تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے یا پھر وہ ذلت بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا اس زمانے میں میرے حضور کی ایک آواز بلند ہوتی ہے. بچے کو حضور کا یہ فرمان یاد ہے اور بہت ساروں کو عربی متن کے ساتھ بھی یاد ہے, لیکن لوگ اس کو کلمہ تحسین کے طور پہ دیکھتے ہیں. کلمہ تحسین بھی ہے لیکن میں اس کو کلمہ جہاد کے طور پہ دیکھتا ہوں. اس ظالمانہ سماج میں جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا میرے حضور کی آواز بلند ہوتی ہے, میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا. تو یہ اس ظالمانہ دور میں حضور کا کلمہ حق تھا. اور جب سیدہ پاک زہرا پاک سلام اللہ علیہا حضور کے پاس ملنے آتی, حضور اٹھ کے استقبال کرتے, فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ, اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے اور دنیا کو بتایا
کہ بیٹی کس مرتبے اور کس مقام کی حامل ہے، بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھا کے ان کی شادی کر دے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں گری۔ مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی یہی اعزاز ارشاد فرما دیا، لیکن اس سوال کے پیچھے کے فلسفے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک بیٹی ہوگی، کہاں بیٹی زندہ درگور کی جا رہی ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ اور آج بیٹی کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں، بوڑھا باپ مزدوری کرتا ہے، پردیس کے دھکے کھاتا ہے، رات کو اوور ٹائم فیکٹری میں لگاتا ہے، یہ کس لیے کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکوں۔ یہ وہی باپ نہیں تھا جو بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا اور پھر سر اٹھا کے چلتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو مجھے اگر سوال میرے تصور میں ابھرے کہ یہ بیٹی کے لیے باپ کے دل میں محبت کس نے ڈالی، تو اندر سے جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ تو ساری زندگی بھی ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں، ان کے نام کی مالا جپتے رہیں، ان کے تذکروں کی مہک میں مست ہو جائیں، پھر بھی حق شکر ادا نہ ہو، اس لیے کہ حضور کے میلاد کی برکت سے آج انسانیت سر اٹھا کے چلتی ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، عالی مرتبت ذی وقار اہل فکر علماء اور دانشمندان قوم کی نظر کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خیر کی قدر جہاں بھی موجود ہے، چاہے وہ کسی کفر کے معاشرے میں موجود ہے۔ آج ہم دنیا بات کرتی ہے کہ فلاں جگہ پہ خیر موجود ہے، فلاں جگہ پہ انسانیت کی توقیر ہے، فلاں جگہ اقدار کی حفاظت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اولا رؤوس الاشہاد کہنا چاہتا ہوں کہ خیر کی قدر جہاں بھی پوری کائنات میں کسی بھی خطے کے اندر، چاہے وہ کفر کا خطہ ہے، جہاں بھی موجود ہے، محمد عربی کے قدموں کی ہے۔ محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ دنیا کے اوپر تہذیب نے نشو و نما پائی، تہذیب نے راستہ پایا اور تہذیب نے اجالا پایا۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ نے علماء سے سنا کہ جب سویبہ نے آ کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو اس نے اس کو انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا تو آزاد ہے۔ اور پھر ابو لہب کو اس کا کیا فائدہ ہوا، اس پر امام ابو شامہ نے گفتگو کی ہے، باقی لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، لیکن جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور اس دنیا پر صحن کائنات پر قدم رکھتے ہیں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگتے ہیں، اور پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کر، کفارہ قتل میں غلام آزاد کر، کفارہ زہار میں غلام آزاد کر، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کی تیاری میں ایک غلام بھی آزاد کرتے۔ صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے زندگی میں کتنے غلام آزاد کیے، اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، طریقے دیے غلام۔ اور غلام کی جو زندگی تھی، میں زنزیبار میں 2 مرتبہ گیا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کے باندھے جاتے تھے، آج وہاں غلام نہیں ہے، لیکن ان جگہوں سے آج بھی وحشت آتی، انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ کس طرح زنجیروں میں۔ اور پھر غلام جب بکتے تھے اور باقاعدہ ان کے لیے چبوترے بنے ہوتے، آج آپ نے دیکھا ہوگا ماں گھر سے بیٹی کو رخصت کرتی ہے، اور جو سسرال جس میں بیٹی جا رہی ہوتی ہے دیکھے والے ہوتے ہیں، پوری طرح چھانٹ پھٹک کی ہوتی ہے، بعض اوقات حقیقی بہن ہوتی ہے یہ حقیقی بھائی کے گھر میں بیٹی کو بیاہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ماں جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو وہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، آنسو تھمتے نہیں ہیں، باپ بھی بڑے زور سے اپنی آنسو کو روکتا ہے کہ میں بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، حالانکہ اگلے دن ولیمے پہ جا کے ملاقات ہونی ہوتی ہے، تیسرے دن بیٹی نے گھر آنا ہوتا ہے، جب چاہیں فون پہ بات کریں، لیکن ڈر لگتا ہے، ماں بھی کپ کپا رہی ہوتی ہے اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن زنزیبار میں یہ مناظر رقم ہوتے کہ ایک چبوترے پہ ماں بکنے کے لیے آئی ہوتی
اور دوسرے چبوترے پہ بیٹی بکنے کے لیے آئی، اور خریدنے والے دو الگ الگ خطوں کے لوگ ہوتے، اور ایک خرید کے ادھر لے کے جا رہا ہوتا اور ایک خرید کے ادھر لے کے جا رہا ہوتا۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر کو لاؤ، جب وہ ماں بیٹی جو آخری بار زندگی میں مل رہے ہیں، دوبارہ ملنے نہیں، اور وہ پیا گھر سدھار نہیں رہے بلکہ وہ غلامی کرنے جا رہے ہیں، چڑکیاں کھانے جا رہے ہیں، رسوائیوں کی زندگی گزارنے جا رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانے خود کی آنکھ ہے بینا۔ یہ ماں دوسرے خطے میں جا رہی ہے اور بیٹی دوسرے خطے میں جا رہی ہے، اور دونوں الگ الگ آقا خرید کے لے جا رہے ہیں، اور ان کی جب آخری ملاقات ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے گرم آنسوں کی حدت کو کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ یہ ذلت تھی، یہ رسوائی تھی غلاموں کا، یہ غلاموں کی یہ قسمت تھی۔ بیٹیاں ماؤں سے یوں رخصت ہوتی، بھائی بھائی سے رخصت ہوتے، باپ بیٹے سے رخصت ہوتا، لیکن میرے حضور نے کیا کہا؟ فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ اور پھر غلامی کے اتنے طریقے آزاد کرنے کے دیے کہ آج دنیا کے اوپر اس صورت کی غلامی باقی نہیں رہی ہے۔ یہ کس نے دیا؟ وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتے، آقا اس پہ بھی کوڑے مارے، لیکن میرے حضور نے غلام کو کتنی عزت دی۔ معراج سے واپس پلٹے اور بلال حبشی سے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ تو صاحب ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق شکر ادا نہ ہو، چونکہ ان کے دم سے ہی زندگی ملی ہے۔ زندگی کو زندگی حضور کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اگر وہ تشریف نہ لاتے تو انسانیت کا یہ بکھرا ہوا قافلہ، یہ بھٹکتا ہوا قافلہ، یہ بہتا ہوا قافلہ، یہ خانمہ برباد قافلہ آج جس گڑھے کے اندر گر کے زندگی کی بازی ہار گیا ہوتا، تو انسانیت تو وحشیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ تو حضور نے آ کے انسانیت کو وقار بخشا۔ یہ وقار اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اگر کسی اور قوم نے اس کی حفاظت کی ہے، تو سنو یہ دین میلاد والے رسول کی۔ تو جہاں بھی خیر کی قدریں موجود ہیں، یہ قدریں حضور نے عطا کی ہیں۔ میں آخری بات ایک عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور وہ یہ کہ دنیا کے اوپر جتنی بھی خیر کی قدریں تھیں، سب قدریں پامال ہو گئی۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ گاؤں میں کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، اور آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ بھائی چارے ٹوٹ گئے، خون سرخ ہو سفید ہو گئے، ایک دوسرے کے جبے اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ امامے نوچے جا رہے ہیں۔ جس دور نافرجام سے ہم گزر رہے ہیں، الیاذ باللہ، کہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں رہی۔ آج قدریں فنا ہو گئی، ہر قدر زوال پذیر ہوئی ہے، لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہر خیر کی قدر نیچے گئی ہے، ذکر رسول اوپر گیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قدریں تھیں ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی، ہم وہ نبھا نہ سکے، اور اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کرنا ہمارے ذمے چھوڑا ہی نہیں تھا، یہ اپنے ذمہ کرم پہ رکھا تھا۔ اس لیے ہر آنے والا لمحہ، ہر ساعت اور ہر گھڑی حضور کے ذکر کے چراغاں کے ساتھ، حضور کے ذکر کے اجالوں کے ساتھ ہر لمحہ ہر ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ نور پھیلتا چلا جائے گا، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہوگا۔ بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ آج کی اس مبارک، مقدس اور نورانی محفل کا ایک ایک لمحہ بارگاہ عزدی میں قبول فرما لیا جائے، اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے، دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کی جھولیوں میں ڈالے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس جو ہے، اللہ اگر میں اپنے سارے کلام کا اثر وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ اصل وہ نعت تو ہوتی ہے کہ وہ سفارش کے بعد، فرمائش کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے، تو تقریر میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزا۔ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کن کی کنجی ہے جس کی زبان نبی، وہ نبی جس کی قرآن ہے وہ داستان، وہ نبی ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب ہم پہ بنی ان کو خبر ہو گئی۔ وہ آخر دعوانا کیا کہنا ہے؟ نعرہ تکبیر!